نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، پیغمبر اعظم، عقل کل، روح اول، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، ہادی برحق، سر وحدت، احمد مصطفیٰ مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں سلام اور درود کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کے انتہائی بابرکت لمحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ زہ نصیب جو اپنا دامن پھیلائے اور اپنی جولی کو اللہ کی رحمت سے مالا مال کر لے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو اللہ اپنے نام کی برکت سے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین اور دنیا بہتر فرمائے، دارین کی سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہی مضمون جو گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کیا تھا، اسی کو جاری و ساری رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کے وہی کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر تلاوت کیے تھے۔ السابقون الاولون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کے غلاموں کی شان بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ نے یہ شان بیان فرما دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور کے شاگرد بھی کہلاتے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی کہلاتے ہیں، اور جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان پاک سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حضور کے حلقہ غلامی میں آئے، جنہیں شرف صحابیت نصیب ہوا۔ یہ دیکھیں قرآن مجید نے جو تبصرہ کیا ہے، اولئک ھم المفلحون، فرمایا جتنے لوگوں کو حضور کی زیارت حالت ایمان میں نصیب ہوئی، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، جس نے حضور کو دیکھا اور حالت ایمان میں دیکھا اور اپنے ایمان کو بچا کر رکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں، وہ عورت ہو یا مرد، مرد ہو تو صحابی، عورت ہو تو صحابیہ۔
وہ لوگ قرآن مجید نے ان کی شان شوں بیان کی ہے، اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی ان کی یہ ڈگری ہے، ان کا یہ اعزاز ہے کہ وہ کامیاب ہیں، اللہ نے انہیں کامیاب کہا ہے اور ان کی کامیابی کو بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شون شان بیان فرمائی، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے تارے ہوتے ہیں، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ، میری بارگاہ میں بیٹھنے والے، مجھ سے خیرات نبوت لینے والے، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ایسے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا اور مطلق بیان کیا کہ اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ ایسے ہیں جیسے تارے ہوتے ہیں، بے ایہم، جس کی بھی اقتداء کرو گے ان میں سے، اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی جس صحابی کو بھی فالو کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا سارے صحابہ ایسے ہیں جیسے تارے ہوتے ہیں، اور علماء نے اس میں لکھی ہے وجہ کہ تارے کیوں کہا، اس لیے کہ عربوں میں رواج تھا کہ راستہ تاروں سے معلوم کرتے تھے، عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ راستہ تاروں سے معلوم کرتے تھے۔ یہاں ہمارے ہاں بھی کبھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ لوئی والا تارا، وہ قطبی تارا، وہ فلاں تارا، تو یہ ٹائم اور راستے معلوم کرتے تھے۔ تو فرمایا جس طرح آسمان کے تارے دیکھ کر راستے کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح میرے صحابہ کو دیکھ کر دین متین کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مطلب ہے اصحابی کالنجوم، فرمایا سارے صحابہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے تارے ہوتے ہیں، جس طرح تاروں کو دیکھے تو راستہ ملتا ہے، کہا میرے صحابہ کو دیکھو گے، ان سے لپٹ جاؤ گے، ان کی تعلیمات لے لو گے، ان سے وابستہ ہو جاؤ گے، تمہیں دین اسلام مل جائے گا۔ صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور کلاسیفیکیشن بھی کی ہے، تقسیم، درجہ بندی کی ہے۔ صحابہ کے جو جتنی جماعت تھی نا 1.25 لاکھ کی، ان کی اللہ نے، اللہ کے رسول نے تقسیم کی ہے، درجہ بندی کی ہے۔ تو وہ جو صحابہ جو پہلے اسلام لائے، جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، پہل کی، ان کو کہا جاتا ہے السابقون الاولون، السابقون پہلے پہل کرنے والے، جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو السابقون الاولون ہیں، جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والوں میں پہل کرنے والے ہیں۔ جیسے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دعوت اسلام دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ ابتدا میں اسلام لے آئے، اور ان کا شمار علماء نے اس درجے میں کیا ہے جو پہلے اسلام لانے والے ہیں، السابقون الاولون۔ قرآن مجید میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے اسلام لائے ہیں، جو اسلام میں پہل کر گئے، جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہیں جس جماعت کا نام اللہ نے قرآن میں السابقون الاولون رکھا ہے۔ یہ کتنے ہیں السابقون الاولون؟ کتنے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے 40، یعنی اس درجے میں 40 لوگ آتے ہیں، 40
اور 40ویں حضرت عمر ہیں، 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے وہ اسلام لائے تو السابقون الاولون کی جماعت مکمل ہو گئی۔ السابقون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، آپ کا تذکرہ بھی۔ تو بہرحال یہ میں نے سمنن عرض کر دیا کہ السابقون الاولون کی جو جماعت ہے اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے، اور آپ اسلام لائے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے کہنے پر۔ انہوں نے رغبت دلائی، انہوں نے توجہ دلائی، محنت کی۔ ظاہر ہے کسی کا ذہن بنانا، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن بنایا کریں، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ذہن سازی کرنا، ذہن بنانا، نیکی پر کسی کو قائل کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم سیدھے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک، لیکن حضور کی امت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اسے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، اور کسی کو جہنم سے بچانے کا چارہ کرے، نیکی کی طرف لائے، برائی چھڑائے، کوئی محنت کرے، وقت دے، ٹائم دے، اور کسی کو اس راہ پہ لائے۔ ممکن ہے کسی کو سیدھی راہ پر لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو لا رہا ہے اس کا بیڑا بھی پار فرما دے۔ یہ بات ضمناً میں عرض کروں بہت ضروری ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم صرف اپنی ذات کو چمکاتے رہتے ہیں، اسی پر توجہ دیتے رہتے ہیں، اسی پر دھیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کوشش کریں اپنے گاؤں میں، محلے میں، اس میری بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، بات کرتے کرتے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، آپ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، کوئی ڈیرہ ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے، آبادی ہے، وہاں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے دور ہیں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے، جنہیں نماز کا پتہ نہیں، جنہیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، جنہیں نہانے کا پتہ نہیں، جنہیں وضو کرنے کا پتہ نہیں، جنہیں پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا، جن کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے دین سے ہیں، وہ مسلمان، پڑھتے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دین سے بیچارے دور ہیں، وہ نماز ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، نماز ادا کرنا بھی چاہیں تو انہیں نہیں آتی، نماز ہی نہیں آتی، مسائل نہیں آتے، طریقہ نہیں آتا، سلیقے سے واقف نہیں، تعلیم نہیں، تربیت نہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نظر دوڑا کر، آپ اپنی نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ فلاں آدمی دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اسے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں، تو میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، آپ اس میں محنت شروع کر دیں، اور وہ محنت طنز والی نہ ہو، طنز کے طور پہ محنت نہ ہو کہ اسے آپ طعن و تشنیع کریں، نہیں، آپ اسے طنز کریں، نہیں، آپ اسے برا بھلا کہیں، نہیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں، بیٹھ کر اس کے ذہن کو پڑھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کیوں نہیں آ رہا۔ آپ جب اس کی وجہ کو تلاش کریں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اسے نماز ہی نہیں آتی، اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اسے مسائل کا پتہ نہیں، اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ شرمار ہے۔ آپ اس کی بیماری کو تاڑ کر بڑی محبت اور ہمدردی کے ساتھ کوشش کریں کہ میں نے اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے، لے کر جانا ہے، سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی آپ کے کہنے پر سیدھے راستے پر آ گیا، آپ کی جنت آپ کی ہوگی، یہ میں آپ کو عرض کروں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ضمناً یہ اصلاحی بات ہے، آپ کا ایک دوست تھا، آپ کا ایک دوست تھا، تو لوگ جب آپ امیر المومنین بنے نا تو حج پہ آتے لوگ، تو آپ پوچھتے کہ یمن کی طرف سے بھی کوئی آیا ہے؟ یعنی وہ اگر کوئی آدمی ملتا تو آپ پوچھتے کہ یار تمہارے اس علاقے میں فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا کوئی پتہ ہے؟ تو وہ بندہ بتاتا جناب پتہ تو ہے، وہ آدمی تو آپ والا نہیں ہے، وہ آدمی آپ والا، آپ امیر المومنین فاروق اعظم ہے، اور آپ کا اس سے کیا رشتہ؟ وہ تو بڑا بگڑا ہوا انسان ہے، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، شراب پیتا ہے، مزے کرتا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، عیاشی کر رہا ہے، دنیا کے کاموں میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ بھی ہے میرا دوست ہے، دو چار قدم چلے ہیں۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ دو چار قدم چلنے کی بھی لاج رکھتے ہیں، جو بیوپاری لوگ ہوتے ہیں نا وہ مطلب نکالتے ہیں، ٹھیڈا لگاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بس جب ان کا داؤ چل گیا اور وہ بھاگ گئے۔ لیکن خاندانی لوگ، اصلے کے لوگ، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ہاتھ ملا لیں تو ہاتھ ملانے کی لاج رکھتے ہیں، زبان کر لیں تو زبان کی لاج رکھتے ہیں، اور تعلق بنا لیں تو تعلق کی لاج رکھتے ہیں۔ وہ یوں نہیں کرتے جیسے بیوپار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کچھ بھی ہے وہ میرا دوست ہے، میری دوستی رہی ہے اس سے۔ تو وہ آدمی کہتے کہ کیسا دوست ہے آپ کا؟ وہ تو بالکل آوارہ ہے، آوارہ منش آدمی ہے۔ آپ نے نا ایک خط لکھا، اور وہ خط لکھ کر نا آپ نے اس میں لکھا کہ یار تم اچھے بھلے انسان تھے، اچھے بھلے آدمی تھے، اور سیدھے راستے پر تھے، میرے دوست تھے، اور دنیا میں کھو گئے ہو، اور اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ کے رسول کو بھول گئے ہو، دین کو بھول گئے ہو، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ بڑے درد کے ساتھ، تاثیر نیت میں ہوتی ہے، تاثیر آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ بات کریں اس میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کی نیت ٹھیک نہیں، آپ کی بات میں تاثیر ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ قلم اٹھائیں تو قلم کے الفاظ میں تاثیر ہوگی، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ زبان کھولیں، زبان کے الفاظ میں تاثیر ہوگی، لوگ آپ کی بات پر کان دھریں گے، سنیں گے، اس لیے کہ اللہ صلہ نیتوں پر دیتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عمر نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں خط لکھا، کہا وہ میرا دوست ہے، اور خط میں لکھا کہ نماز پڑھا کرو، نماز قرآن شریف پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج کرو، عمرہ کرو، حدود اللہ کا خیال کرو، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا لکھا، اور ساتھ ہی لکھا کہ تم میرے دوست ہو، مجھے ہمدردی ہے، میرا دل دکھتا ہے کہ تو جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں اور تو جہنم میں جائے، میرا دل دکھتا ہے، کڑتا ہے میرا دل، اور میں چاہتا ہوں تو سیدھی راہ پر آ جائے۔ پتہ نہیں کس درد سے لکھا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نیت ہوگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا خط جب اس دوست تک پہنچا، لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ آپ کے دوست ہیں؟ میرے دوست ہیں۔ کہا آپ کی زندگی میں ان کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ خط دیا، وہ دوست ہاتھ پڑھتا جاتا، روتا جاتا، جیسے الفاظ سینے میں اتر رہے ہوں، بس خط پڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے مقدر تبدیل کر دیا، زندگی بدل گئی۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے شکر ہے میری وجہ سے میرا دوست رائے راست پہ آ گیا، میرا دوست میری وجہ سے رائے
آپ یہ کوشش کریں، آپ اس نیت سے کوشش کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس سے دین کی کوئی خبر نہیں، اسلام کی کوئی خبر نہیں، اپنے اللہ کی کوئی خبر نہیں، اللہ کے، اور پھر طریقہ ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کی عزت ضائع ہو جائے، طریقہ ایسا نہ اس کی شخصیت ختم ہو جائے، طریقہ ایسا ہو کہ وہ محسوس کرے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو میرا درد ہے، اس کے سینے میں میری خیر خواہی ہے۔ اگر میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ نے یہ نیت کر کے کسی انسان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، وہ انسان سیدھے راستے پر بھی آ جائے گا، خود بھی بچ جائے گا اور تجھے بھی جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے یہ موٹیویشن جو ہوتی ہے نا، آج کل یہ ایک بڑا مضمون چلا ہوا ہے، موٹیویشن۔ یہ نوجوان بچے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیا پہ آ کر موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ اصل موٹیویشن یہ ہے کہ آپ کسی بندے کا ذہن دین کی طرف لے آئیں، اسے اللہ کی یاد کی طرف لے آئیں، پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو اسلام کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق نے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے اسلام لانے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی، اور یہ کوئی حضور کے رشتے میں بھانجے بھی لگتے ہیں عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی یہ یاد رکھا کرو، رشتے میں بھانجے بھی لگتے ہیں، اور 5ویں پشت پر جا کر حضرت عثمان غنی اور نبی پاک کا دادا ایک ہو جاتا ہے۔ 5ویں سلسلے پر جا کر، 5ویں جگہ جا کر شجرے میں نبی پاک کا اور حضرت عثمان غنی کا دادا ایک ہو جاتا ہے، یعنی خاندان بھی ایک ہے اور رشتے میں بھانجے لگتے ہیں۔ جب حضور نے دعوت اسلام دی اور فاران کی چوٹی پر کہا چڑھ کر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، دین بھی بہتر ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے، حضرت علی نے حمایت کا اعلان کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، جو دین میں نے قبول کیا اس کی یہ خوبی ہے۔ سنو نا، بات سے بات نکالا کرو کہ جو دین میں نے قبول کیا ہے اس میں یہ بھی خوبی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں، قبول کرو اسلام۔ تو رغبت دلائی سیدنا صدیق اکبر، اور مالدار بڑے تھے حضرت عثمان غنی، بڑے۔ اس سے یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کسی طاقتور بندے کو دین اسلام کی طرف لانا، اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے کسی کے پاس پیسہ روپیہ ہو، دولت ہو، اور وہ بگڑا ہوا ہو، اس کو آپ اسلام کی طرف لائیں گے نا، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ انسان بچ جائے گا، دوسرا اس کا پیسہ غلط جگہ پر نہیں لگے گا۔ جب وہ سیدھا ہو جائے گا تو اس کا پیسہ مسجد میں لگے گا، اس کا پیسہ یتیموں غریبوں مسکینوں پر لگے گا، اس کا پیسہ اچھے کاموں میں لگے گا۔ جب اس کی دولت صحیح کاموں پر لگے گی تو اسلام کو، معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ سمجھیں؟ حضور نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں نا، یہ تھوڑا سا میں آپ کا سین بنا رہا ہوں، اگر آپ پسند کریں، حضور نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں نا، اس کی یہ وجہ نہیں کہ حضور کو نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کی ضرورت تھی، نہیں، حضور نے خاندان دیکھ کر کہ اگر میں اس خاندان میں شادی کرتا ہوں تو یہ ساری برادری میرے ساتھ آ جائے گی، اگر میں اس بندے سے، عورت سے شادی کرتا ہوں تو جو میرے پاس مال کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اگر میں اس خاندان میں شادی کرتا ہوں تو سیاست میں میرا قد کاٹھ بن جائے گا۔ حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک مشن اور مقصد تھا، اور آپ دیکھ لیں
جیسے ہی رسول اللہ وہ شادیاں کرتے گئے، وہ رشتہ داریاں کرتے گئے اور ان برادریوں میں داخل ہوتے گئے، قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کرتے گئے اور دولت آتی گئی، اور اسلام کے ذریعے اللہ کی راہ میں ان کی دولت خرچ ہوتی رہی۔ اس لیے آپ یہ کوشش کریں نا، یہ بیچ میں ویسے میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی، اور اس نیت سے کریں گے کہ اگر یہ بندہ بن گیا تو اللہ مجھے اس کی جزائے خیر دے گا۔ ایک بندہ ہی نمازی بنا دیں، اور جمعے پہ چلو ایسا کرو کہ اگلے جمعے آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے ایک آدمی کو ضرور ساتھ لے کر جانا ہے۔ ایک ہفتہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، 8 دن ہوتے ہیں نا، آپ کسی ایسے آدمی کو تاڑیں جو جمعہ نہیں پڑھتا، یہ 8 دن کے بعد پڑھنے والی نماز ہے، ڈیلی نماز سے شروع نہ کریں، آپ اس بندے کو تاڑیں اپنے گاؤں میں۔ بڑے لوگ ہیں، میرے ذہن میں خود کبھی کبھی آتا ہے کہ میں ٹائم نکالوں اور ایک ایک دروازے پر دستک دوں، ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دوں اور کہوں اللہ کے بندو، میں جب لوگوں کو جمعے کے دن غیر ضروری کاموں میں گھومتے پھرتے انوالو دیکھتا ہوں نا، آٹومیٹکلی دل جلتا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کاروبار حرام ہے، جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار ہے، یہ اللہ سے زیادہ سیانے ہیں جو کر رہے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا اس سے بھی زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، اللہ نے حرام کر دیا۔ اور یہ بیچارے، یہ دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں چودھری امانت علی، میں آیا ہوں، یہ وہاں کھڑے تھے، لیکن میرا دل باغ باغ ہوا، جیسے ہی ادھر تو فوراً اپنا کام چھوڑ کر آ گئے، کام ہی لگے ہوئے تھے۔ اصل تو مسلمانی کے یہ طریقے ہوتے ہیں نا کہ اپنا کام چھوڑو جمعے کے دن۔ بہرحال آپ ایک ایک بندہ تاڑیں، کوئی بندہ 8 دن اس پہ محنت کریں، بھئی اس بار میں نے آپ کو جمعے پہ لے کر جانا ہے، کچھ بھی ہو آپ نے جمعہ، ہو سکتا ہے وہ آپ سے وعدہ بھی کرے، لیکن یہ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ جو جتنے دین سے دور ہوتے ہیں نا، باتوں میں نہیں آگے بڑھنے دیتے، وہ ہوتی ہی باتیں ہیں نا ان کے پاس، اور کچھ ہوتے ہی نہیں۔ ایک ہفتہ محنت کریں کہ میں نے آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے لے کر جانا ہے، مسجد میں چلو، وہاں کوئی بات سنو، آؤ۔ اگر وہ بندہ ایک جمعے پہ آتا ہے، پھر دوسرے پہ آپ اس کو لاتے ہیں، آپ کا دوست بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نمازی بن جائے گا، آہستہ آہستہ وہ اچھے کام کرنے لگے گا، آپ کی محنت کام کر جائے گی۔ یہ دیوبند میں نا ایک قاری صاحب ہے مکتبہ دیوبند کے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، میں ان کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، قاری طیب دیوبندی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب واز کرتے تھے، واز، اور تقریر کرتے تھے، تو تقریر بڑے درد سے کرتے تھے، تو لوگ ان کی تقریر پہ ان کے آنسو نکل آتے تھے، جب وہ بات کرتے تھے نا تو ان کی تقریر سن کر لوگوں کے آنسو نکل آتے تھے، لیکن کوئی غلطی ان سے ایسی ہو گئی کہ جب وہ فوت ہوئے، قاری صاحب لکھتے ہیں، تو منکر نکیر آئے تو فیصلہ ہوا کہ انہیں دوزخ میں بھیج دو۔ کوئی غلطی ایسی ہو گئی، کوئی گناہ ایسا ہو گیا، دوزخ۔ کیا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو منکر نکیر کو پھر حکم دیا کہ جاؤ اسے جنت دے دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ یا اللہ اس نے یہ کیا، کیسے؟ کہا کہ اس کا واز سن کر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے اور لوگ نرم ہو جاتے تھے، اس کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا۔ یعنی آپ اگر معاشرے میں محنت کریں گے نا، نکلیں گے، جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آج کی تقریر کا حاصل یہ سمجھ لو، یہ دیکھو 14 صدیاں گزر گئیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے محنت کی، حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، اور قرآن نے السابقون الاولون، پہلے 40 بندوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے اسلام لانے والے، تو حضرت عثمان غنی کا ذکر پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔
آپ میری اس بات کو جمعے کا حاصل سمجھ لیں. ویسے میرے ذہن میں یہ بات آج نہیں تھی، لیکن ویسے ہی آ گئی ہے کہ اگلے جمعے آپ نے اکیلے نہیں آنا. یہ نہ ہو کہ آپ بھی نہ آئیں کہ بندہ نہیں ملا. ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں ہم بھی نہیں جاتے بندہ، اور ایسا نہیں کرنا کہ کہیں جی سانو تے بندہ نہیں لبا سی جاندے ہی نہیں. نہیں، آپ نے ایک بندہ تلاش کرنا ہے. کرو گے جی؟ کرو گے؟ ایک بندہ آپ لے آئیں، اور اس کو اس طرح نہیں لانا کہ وہ کہے کہ مجھے مجرم بنا کر لے جا رہے ہیں. اس سے کہنا ہے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں، تجھے خدا کی بارگاہ میں لے کر نیکی کے کام کے لیے. ایک دو بار آئے گا، اس کی جھجک دور ہوگی، مسئلہ مسائل سنے گا، آپ میں گھل مل جائے گا، اسے بھی اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس کی وجہ سے اسلام لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دوست سمجھانے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں آگے سے. جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، تاجر تھے حضرت ابو بکر، تو آپ کا ایک دوست تھا، تفسیروں میں لکھا ہے، تو وہ سمجھانے بیٹھ گیا. ابو بکر کلمہ پڑھ لیا ہے؟ جی کلمہ پڑھ لیا. چھڑ یار، تیرا کاروبار ختم ہو جانا ہے، ساری برادری تیرے خلاف ہو جانی ہے. اے تے دو طرح گلاں نے، ساری برادری تیرے خلاف ہو جانی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جانا ہے، تیرے کو کسے کپڑا لینا کوئی نہیں، برادری دا تو سردار ہے، تیرے نال جناب کسے ووٹ دینے کوئی نہیں. ہے ہی نہیں نا چکھڑ. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اس بات پر کہ او جڑا پہ آخدا ہے نا کہ کاروبار ٹھپ ہو جانا ہے، برادری چھڑ دینا ہے، گھاٹے دا سودا کیتا ابو بکر نے. اے پیارے مصطفیٰ، جا کے دسو ابو بکر نو کہ او دے پلے ہی کچھ نہیں، تسی نفع دا سودا کیتا ہے، تسی نفع دا سودا کیتا ہے، تانوں گھاٹا ہو سکدا. انج بھی کسے ویلے ہوندا ہے، انج بھی کسے ویلے ہوندا ہے کہ بندہ کسے نو سیدھی راہ تے لیاون دی کوشش کردا ہے، لیکن طریقہ ایسا رکھنا ہے کہ انہوں محسوس نہ ہوئے، او دی عزت ختم نہ ہوئے، او اپنے آپ نو مجرم تصور نہ کرے. اچھے طریقے نال اسلام دی دعوت دو. موٹیویشن ایک ایسا ذریعہ ہے. کلا میں تھے مطلب جمعے والے دن لگا رہا نا، او دے بھی نتائج نے، لیکن جے نال میرے تسی رل جاؤ تے او دا پھر رزلٹ ہے. تسی نال میرے رلو نا، میں تے ایتھے ممبر تے بیٹھ کے تہاڈے نال گفتگو کرنا، تانوں آکھنا، ترلا بھی کرنا، ہاتھ بھی جوڑنا، سارے طریقے اختیار کرنا. جے تسی بھی میرے نال رل جاؤ کہ اسی اس پورے اپنے علاقے وچ جننے اللہ دی مخلوق ہے وہ بڑی شان والے نے، بڑے اعلیٰ بالا نے، خدا نے بنائے نے، انہاں نو خدا دی بارگاہ چ لیاونا ہے، اس پاسے لیاونا ہے، نمازی بنانا ہے، مطلب اچھے اصول سکھانے نے، تو تھوڑے جے عرصے وچ لہر دوڑ جاندی ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور اے طریقہ ہے، اے طریقہ اصل وچ. تے جے تسی نہیں کرنا تے پھر میں اس طرح کل میں چھٹی کر لاں گا تے سویرے سویرے تواڈے پنڈ آ جاں گا. کسی ایک پنڈ ایک جمعے آ گیا، ایک پاسوں بوہا کھڑکانا شروع کیتا، السلام علیکم یار میں تہاڈا خطیب ہاں، تہاڈا خادم میں اینی دیر ہو گئی ہے تہاڈی خدمت کر دیاں، تے تسی کدے میرے نال لیکس لیکی نہیں کیتی، کدے مسیتی نہیں آئے، مینوں کدے ملے نہیں، میرا کام نہیں ویکھیا. ایک ہے بھی طریقہ، لیکن اے دے نالوں بہتر طریقہ ہے کہ تسی میرے بازو بنو، تسی ہمت کرو، اپنے نال دے اپنے سنگی ساتھی انہاں نو مسجد دی طرف لیاؤ، مسجد چ کھڑو، اپنے پنڈ والی مسجد چ کھڑو، ایتھے لیاؤ، کوئی واز سناؤ، کوئی گل سناؤ، کوئی نہ کوئی تو انہاں دے دل تے اثر ہوئے گا. ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ ہوئے گا. تو سیدنا عثمان غنی نو اسلام قبول کران وچ کدا حق سی؟ حضرت سیدنا ابو بکر تے رشتے وچ حضور دے بھانجے لگدے سن. تے پنجویں سلسلے تے جا کے نا ادھروں سرکار دا سلسلہ جاندا ہے، ادھروں حضرت عثمان غنی دا، پنجویں بندے تے جا کے دواں دا دادا ایک ہو جاندا ہے، ایک خاندان دے بندے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان تو ارشاد فرمایا ہر نبی دا جنت وچ ایک رفیق ہے. رفیق دا مطلب ہوندہ ہے ساتھی. رفیق دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ ایڈا لفظ رفیق ہے نا، ایڈا مطلب ہوندہ ہے جنت دا ساتھی. ایڈا مطلب کی ہوندہ ہے؟ جنت دا ساتھی. حضور نے فرمایا ہر نبی دے نال ایک رفیق رہا ہے. فرمایا میرا رفیق عثمان غنی دے بارے فرمایا عثمان ہے.
عثمان غنی فرمایا میرے رفیق نے، جنت دے ساتھی نے۔ تو جے کوئی بندہ عثمان غنی دے بارے چنگلی چکے، کوئی گل پیڑی کرے، تو پھر ساڑی غیرت قبول کر دی ہے؟ ترمذی شریف حدیث سے بڑی توجہ نال سنیا جے۔ ترمذی شریف حدیث شریف دی ایک کتاب ہے، سارا جڑا نا مضمون ہی بدل گیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث شریف دی ایک کتاب ہے، وہ حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ لوگ کٹھے ہو کے آئے کہ سرکار جنازہ پڑھاؤ۔ سرکار اے جڑا جنازے والا مسئلہ ہے نا، جنازہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، جنازہ پڑھانا یا نماز پڑھانا یہ کوئی معمولی مسئلہ، جننے بندے پیچھے ہوندے ہو نا انہاں دا بھار چکنا پیندا ہے، انہاں نے نیت کر لینی ہے پیچھے سے امام دے، تے امام واسطے بھی ضروری ہے وہ نیت کرے کہ جڑے میرے پیچھے نے اے میرے نال نے۔ جنازہ پڑھان واسطے حضور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور دی بارگاہ بندے آئے، یا رسول اللہ بندہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھاؤ، تے جنازہ پڑھان والے نوں میں نا اینا تے پتہ ہونا چاہیے نا بھی جنازہ کنوں آکھدے نے۔ جی بالکل، کئی بندے آتے جنوں مرضی اگے کر لو جنازہ، جنازہ ہی پڑھانا ہے نا، جنوں مرضی اگے کر لو، اے کوئی گل ہے؟ نماز پڑھانی ہے جیڑا بھی پڑھائے، نا ایس مسئلے تے کھلون واسطے کم از کم انہوں دین دا بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ جنازہ پڑھان والے نوں بھی پتہ ہوئے، جنہیں تسی بندے بیٹھے ہو نا، جنازے دے مسائل کسی دن بیان میں کراں گا، اڈ توتے جان، میرا اے جملہ یاد رکھو، اڈ دسو جی جنازہ کنوں آکھدے نے، جنازے دا کی معنی ہے؟ میت نوں میت کیوں آکھدے نے، کی مطلب ہوندا ہے او دا، کیوں او دے تے لفظ بولیا جاندا ہے؟ یہ پھر مسئلے ہیں نے نا، یہ مسائل ہیں نے نا کہ جنازے نوں جنازہ کیوں آکھدے نے، میت نوں میت کیوں آکھدے نے۔ ایک مسئلہ تانوں میں اگے دسیا سی، مرد تے عورت دے جنازے دے سامنے کھلون دا مسئلہ دسیا سی نا۔ بے شمار مسائل اس طرح دے نے جڑے عام لوکاں نوں پتہ نہیں، تے بعد دفعہ بندہ پھس جاندا ہے، او دے چوں نکلن دا پتہ نہیں، بعد دفعہ غلطی ہو جاندی ہے انہوں کور کرن دا پتہ نہیں۔ سرکار جنازہ پڑھاندے سن لوکاں دا، لوگ آوندے سن، کوئی بندہ فوت ہوندا سی، یا رسول اللہ چلو جنازہ پڑھاؤ، آپ گئے نا جس ویلے جا کے جس ویلے بندہ ویکھیا، ایویں ہی نہیں جنازہ بھی پڑھا سڑنا چاہیے، پوچھ پڑتال کرنی چاہیے، بندہ کون سی، اے دا عقیدہ کی سی، کس طرح دا بندہ سی، اے پوچھ پڑتال کرنی، ایویں تے نہیں نا ہر نتھو خیرے دا جنازہ پڑھا سڑنا، اگلا پتہ نہیں جڑا پیا وہ کی سی، پتہ ہونا چاہیے نا۔ اور کسی کوئی بد مذہب بھی ہو سکتا ہے، گستاخ بھی ہو سکتا ہے، اینی ویریفیکیشن تے کرنی چاہیے نا، جہاں میں جنازہ پڑھان لگا یا جہاں نکاح پڑھان لگا، اے کیڑی بلا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھان واسطے گئے نا، تو میت سامنے پئی سی، فرمایا یہ کون فوت ہویا ہے؟ یہ میرا اپنا زندگی دا خود اصول ہے، جدوں مینوں کوئی بندہ فون کردا نا بھی جنازہ پڑھانا جی، میں نا ٹھیک ہے، تو میں پھر اپنے یار نے جڑے معتبر انہاں نال رابطہ کرنا، میں نے دسو بندہ کون سی، کی کردا سی، کی وہ حالات سن، کس طرح دا سی، بندے نوں پتہ تے ہونا چاہیے نا عقیدہ کی سی۔ حضور جس ویلے میت دے سامنے گئے فرمایا او یہ کیڑا ہے، میرے نال دھیان کرو، فرمایا میں نہیں یہ جنازہ پڑھانا، میں نہیں یہ جنازہ پڑھانا۔ یا رسول اللہ اے مدینے دا بندہ ہے تو ساڈی جماعت دا ہے، آپ نے فرمایا اینو ایک بیماری ہے، تسی میرے وال ویکھنا ہے، فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا، سرکار تو وڈا بھی کوئی ہے؟ آپ نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، آپ نے فرمایا اے دا جنازہ میں نہیں پڑھانا، ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے۔ یا رسول اللہ اے دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ فرمایا انہوں ایک بیماری ہے، اے دے دل وچ
میرے عثمان دا بغض ہے. فرمایا میرے عثمان غنی دے بارے چ دے دل چ میل ہے تے میں تے دا جنازہ پڑھان واسطے تیار نہیں. سرکار جنازہ چھڈ کے واپس آ گئے. فرمایا جڑا عثمان غنی نال بغض رکھے میں مصطفیٰ دا جنازہ پڑھان واسطے تیار نہیں. ایتھے جے کوئی مولوی تھوڑی جی ڈاڈی گل کرے اس تو وڈی کوئی گل بھی ہے کہ سرکار میت چھڈ کے ایدا نا دین ہے, ایدا نا جرت ہے, ایدا نا غیرت ہے. سرکار نے فرمایا میرے تو ود کے کوئی ماں نے غیرت مند نہیں جمیا. میت چھڈ کے ہن کی کریے آ گئے ہیں پھس گئے ہیں, کی کریے آ گئے ہیں پھس گئے ہیں. نہ کوئی برادری نہیں ویکھی, کوئی کسی دا منہ نہیں ویکھیا. فرمایا ایدا جنازہ میں نہیں پڑھانا. کسی نو شک ہوئے تے مسکین حاضر ہے. ترمذی شریف دی حدیث سرکار نے فرمایا میں نہیں ایدا جنازہ پڑھانا, اینو ایک بیماری ہے. ایدے دل چ میرے صحابی عثمان میرے داماد عثمان دے بارے چ دے دل وچ کھوٹ ہے بغض ہے تے جدے دل وچ عثمان غنی دا بغض ہوئے میں تے دا جنازہ پڑھان واسطے تیار نہیں. تے بندہ چول بھی کھاوے. عقیدہ کوئی ایویں گل ہے؟ عقیدے دی گل ہے. سرکار نے ونڈ کر کے دس دتی. فرمایا جڑا میرے صحابہ نال بغض رکھے میں او دا جنازہ نہیں. تے اسی کے کرنے ہیں چھڈ ایویں مولوی پہ کر, مولوی پہ کر دیں رسول اللہ پہ کر دیں. اے سرکار دا عمل ہے. اس واسطے ایڑے میڑے گستاخ گندے ذہن گندے عقیدے انج دے بندے دے کولوں بھی نہیں لنگنا چاہیے, کولوں بھی نہیں لنگنا چاہیے. ایک بندہ اگلے دن وہ ایتھے بھی کئی باری جمعہ پڑھنا ہوندا, مینوں فون کیتا گجرالے وہ سہرے نے, آکھن لگا بھئی میں ایک جگہ جانا ہے تو جا کے اونجی انج ہاتھ چک لاں تو جنازے وچ اونجی انج کر کے کھلو جاں. میں کہیا دین دا مذاق کر رہے. انہیں مینوں دسیا بھی وہ جیڑی جماعت جیڑا بندہ فوت ہویا نا میں جانا ضرور اتھے. میں کہا کی لگدا ہی انہیں جانا ضرور ہے. میں کہا تو پھر میں جے جا کے جے جنازے وچ انج کھلو جاں تے منہ تو کھ نہ پڑے. میں کہا تیرے تو ود کے تے منافق کوئی نہیں. کیڑی سوچ سوچی آ اپنے دین نال مذاق کرنا ہے؟ کیڑے دین دی پیروکار ہیں تو؟ کیڑا مطلب ہے دین تیرا بھی جا کے ایویں ایویں کھلونا ہے؟ کدی بارگاہ چ کھلونا ہے؟ اللہ دی بارگاہ چ ایویں ایویں. اچھا چلو میں اتھے تے نہیں کھلون لگا تے جے میں پھوڑی تے ٹر جاں تے جا کے انج کر چھڑاں تے ربے جال نہیں پڑھ لاں او دی بخشش نہ منگا. میں کہا فٹے منہ تیرا. ٹھیک ہے سمجھ آئی جی گل؟ عقیدے تے ڈنگ نہیں ہونا چاہیے, عقیدے تے سمجھوتا. اے چولاں دے بک واسطے ٹھڈ تے ہاتھ پھیر کے اٹھ کھلونا تے آکھنا خیر میر. جے خیر میر ہوندی تے سرکار جنازہ پڑھاندے. سرکار تسی دسو ایمانداری نہ دسو, تقریر مک چلی ہے, تسی یہ دسو بھی جدے بندہ جنازہ پڑھان گیا ہوئے میت چھڈ کے ٹر آوے یہ کوئی نکا جہا کام ہے؟ یہ نکا کام ہے لیکن غیرت دین ہے. فرمایا عثمان غنی دا بغض رکھے تو میں مصطفیٰ دا جنازہ پڑھان واسطے تیار ہے. صحابی رسول دے بارے کوئی ایلی میلی گل کرے اسی آنے ہیں وہ سلام علیکم دے قابل بھی نہیں. رسول اللہ دے کسی صحابی دے بارے کوئی ایلی میلی گل کرے سرکار دے سارے صحابہ جنتی نے. یہ میری گل نہیں, یہ عقیدہ امت مسلمان دا کلہم عدول. یہ عقیدے دیاں کتاباں چ لفظ لکھے جڑا میں پڑھیا کلہم عدول. ساری امت مسلمان دا اکٹھ ہے اس گل تے ہر صحابی جڑا ہے وہ بخشے ہے, ہر صحابی وہ بخشے ہے. اور قرآن دی نص نال ثابت ہے جن نے میرے مصطفیٰ نو ایمان دی حالت نال ویکھ لیا
رب نے سرکار دے ویکھن دا مل پا کے جنت عطا کر چھڑی ہے، عملاں دا مل نہیں پایا، عملاں دا مل صرف جڑا سرکار نو ویکھیا سی نا او دا مل پا کے فرمایا جا میرا محبوب ویکھے تینوں جنت جتی۔ میرے حال دھیان کرو، آخری گل کری، سیدنا عثمان غنی نو سرکار نے 17 واری آکھیا تو جنتی ہے، کنی واری؟ 17 واری سرکار نے آکھیا عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، کنا دل خوش کیتا ہوئے دا کہ سرکار فرما تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ سمجھ آئی جی گل دی؟ سیدنا عثمان غنی نو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں زندگی وچ۔ سرکار نے فرمایا اے پیا جڑا جاندا جڑا دی کنڈ ویکھے او جنتی دی کنڈ ویکھے۔ بندہ کون ہے؟ عثمان غنی۔ فرمایا جڑا اے کام کرے او جنتی ہے، بندہ کون ہے؟ عثمان غنی۔ ٹھیک ہے، آپ دیاں غلطیاں نو سنو۔ جنگ بدر وچ آپ نہیں شامل ہوئے، پہلی جڑی جنگ ہوئی ہے نا وہ دے وچ عثمان غنی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میری دھی بیمار ہے، تسی انہاں دے کول رہو، جیڑا ثواب جنگ چ شامل ہونے والوں نو لبے دا او ثواب میری دھی دی خدمت کرن دی وجہ تو تانوں لبے دا۔ سمجھ آئی جی گل دی؟ عثمان غنی نہیں گئے، بدر دی جنگ ہو گئی، جس ویلے مال غنیمت ونڈن دا موقع آیا، جڑا جنگ چوں فتح تو بعد مال لبدا ہے او ونڈن دا موقع آیا نا، تو سرکار نے حصے کیتے، 313 بندے تے شامل ہوئے سن، 14 شہید ہو گئے۔ اے فلانے دا حصہ ہے، فلانے دا حصہ ہے، فلانے دا حصہ ہے، فلانے دا حصہ۔ تے ایک مقام تے سرکار نے فرمایا اے عثمان غنی دا حصہ، اے عثمان یا رسول اللہ وہ تے آئے نہیں وچ ہوندے نے نا جنے، یا رسول اللہ وہ تے فرمایا وہ کدے کہن تے اتھے نے، کدے حکم تے اتھے نے، فرمایا وہ آنا چاہتے سن، او میرے اللہ دے رسول دے حکم تے اتھے نے، تے میرے حکم تے جڑا جتھے بھی روے جدوں عطا کرن دا ویلا آوے تے میں مصطفیٰ انہوں عطا کرن۔ فرمایا بدر وچ وہ شامل نے کہ میرے حکم تے اتھے نے۔ پھر مال غنیمت بھی جیتا، مال غنیمت بھی جن صحابہ بدر وچ شامل ہوئے سن سارے اگر غلطی بھی کرن تے اللہ نے قرآن فرمایا سونیا انہاں دی غلطی نو میں غلطی نہیں آکھاندا، پہلی واری باطل نال ٹکرا کے جاناں دے نذرانے پیش کر کے تیرے دین دا پرچم بلند کر چھڈیا۔ عثمان غنی بدری صحابہ چ بھی شامل نے، بدری صحابہ چ بھی، خلفائے راشدین چ بھی شامل نے، عشرہ مبشرہ چ بھی شامل نے۔ اور یہ عشرہ مبشرہ والی گل دا پتہ جے نا، عشرہ آندے نے 10 نو، مبشرہ جنہاں نو خوشخبری دتی، 10 بندے ایسے نے جنہاں نو ایک گروپ چ سرکار نے فرمایا تسی 10 ہی جنتی ہو۔ وہ مسجد قبلتین چ گل ہوئی سی، مسجد وہ مسجد جدے 2 قبلے نے، سرکار پیشی دی نماز پہ پڑھاندے سن بالکل ٹھیٹھ طریقے نال، سرکار پیشی دی نماز پہ پڑھاندے سن تے وچ نماز دے سرکار نے خیال کیتا کہ میرا قبلہ کدے بدل جائے نا، ادھر منہ ادھر ہو جائے، نماز دے وچ حکم آ گیا کہ جدھر منہ کرو دے ادھر قبلہ بنا داں۔ نماز دے وچ پیشی دی نماز سی، زور دی نماز، 10 بندے پیچھے کھلوتے سن، جس ویلے قبلہ بدلیا نا تے پورا ماحول بدل گیا، ٹرن لیا نا تے پوری جماعت دا نقشہ بدل گیا۔ وہ جڑے پیچھے 10 سن نا وہ 10 دے 10 پیچھے پہندے گئے، انہاں نہیں آکھیا کی ہو گیا، کیوں پہندا ہے، اے کی مسئلہ بنے دا، جدھر جدھر سرکار منہ پھیر دے رہے پیچھے پیچھے وہ بھی منہ، جس سے نماز 2 رکعتاں ادھر کر کے منہ پڑھیاں تے 2 قبلے وال منہ کر کے پڑھیاں کعبے وال۔ نماز جسے زور دی مکمل ہوئی نا تے سرکار نے سلام پھیریا تے پچھلیاں نو ویکھیا تے انہاں نے جماعت صف ادھر ہی بنا لئی سی جدھر سرکار نے منہ کیتا سی، پیچھے پھر دے گئے۔ سرکار نے فرمایا تسی 10 جنتی ہو، تسی 10 کیڑی گل تو والا، تسی میرے عمل تے اعتراض نہیں کیتا، میں جو بھی نماز وچ کیتا تانوں او دے تے کوئی رولا پیا، جدھر جدھر میں پھردا گیا پیچھے تسی پھردے گئے ہو، میرا اینا دل خوش ہویا تسے 10 انہاں چ بھی عثمان غنی شامل، انہاں چ بھی عثمان غنی۔ وما توفیق الا باللہ، یار زندہ صحبت باقی جنہ دوستاں نے سنتا پڑھنی ہے سنتا پڑھ